حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے. ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے. اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھری مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو، نیند نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے. اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے. بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا. اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالی. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابے داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں.